گم گشتگان راہ کو سیدھی راہ دکھائی جس ہستی نے، وہ ہستی 40 روز تک مراقبہ کیے رہی داتا صاحب کے قدموں میں، چہرے کی طرف بھی نہیں، سر کی طرف بھی نہیں۔ اللہ آج دنیا کو سمجھ بھی نہیں کہ مرشدوں سے فیض کیسے لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا غریب نواز سے سیکھو، سبحان اللہ غریب نواز قدموں میں بیٹھے، سر پہ چڑھ کے نہیں بیٹھے، سبحان اللہ ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ مواجہ کے سامنے بیٹھو، جہاں چہرہ ہو وہاں بیٹھو۔ داتا صاحب حضرت غریب نواز چہرے کے سامنے بھی نہیں بیٹھے، آج بھی ان کا اجرا بتا رہا ہے قدموں میں بیٹھے۔ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ کچھ سمجھ آئی بات کی؟ واہ بے شک باتیں ان لوگوں کی ہوتی ہیں، ہم جیسوں کو تو صرف یہی توفیق ہو جائے کہ اس کو نقل کر سکیں، باتیں ان سے سیکھی جاتی ہیں۔ یہ ہیں جو قانون بناتے ہیں، یہ ہے جو آداب بتاتے ہیں، یہ ہے جو فقر کے قانون بناتے ہیں۔ اسی لیے تو ان کے مکتب ہیں تصوف کے، یہی بندوں کو بندہ بناتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین نے اپنی تقدیر سے جس کو انسان بنایا، وہ انسانی اوصاف، ظلم و جہول بھی اس کی صفات ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اس ظلم و جہول کو احسن تقویم پر جو چیز اندر سے تربیت سے لاتے ہیں، وہ خدا کے یہ بندے ہیں کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا۔ ہیں جی، یہ بندگان خدا ہیں کہ جو اس انداز سے انسان کو احسن تقویم، اس کے اندر جو ملکہ ہے موجود لیکن وہ چھپا رہتا ہے، اس کو تربیت کے ساتھ وہ سامنے لے آتے ہیں۔ ان کی نظر کیمیا ہے۔ 100 کتاباں میرے داتا کے قدموں میں، آج بھی پیر فضل گجراتی کا یہ شعر لکھا ہوا ہے پنجابی کا، 100 کتاباں صاحب نظراں کوڑو پڑھیے بھاویں، اکھ دے ایک سبق دے ہووی نال نہ ہومن ساویں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں آپ بیٹھے، آپ کا حجرہ مبارک زندہ آج بھی موجود ہے۔ اور ابھی میرے عزیز حضرت علامہ عقیل القادری پڑھ رہے تھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ دونوں کیفیات حضرت غریب نواز نے بیان کر دی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کی۔ اور آپ اگر لاہور شریف میں جاتے رہتے ہیں، مانچسٹر میں بات کر رہا ہوں، ڈی ایم چینل ہے یہاں، ڈاکٹر ملک صاحب اس کے مالک ہیں، انچارج ہیں اس کے۔ ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ خود وہاں جا کے لنگر تقسیم کرتے، میں نے دیکھا، ان کی فوٹیج بھی دیکھی۔ اور یہاں لاہوری کتنے ہیں جو یہاں رہتے ہیں، لاہور والے، اور وہ واقف ہیں اس بات سے، جو کہ پرانے لاہور والے بڑے ہوش مند تھے اور آج بھی ہوش مند ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیوں کہ ان کو اپنے آداب بھولے، لاکھ لاکھ روپے کی شیروانیاں ڈال دیتے ہیں اپنے پتروں کو جب دلہا بناتے ہیں نا، تو ان کے لیے تو بڑی جوتیاں اور بڑا جناب ایک ثقافت، لاہور ہے آپ کو پتہ ہے۔ لیکن مائیں جب ماتھا چومتی ہیں نا اور بیٹوں کو دولہا بناتی ہیں تو فرمایا پترا برکت نہیں ہونی جد تک داتا دے قدمہ میں نہیں ہونی۔ واہ 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 بے شک بے شک، کیا کہنے۔ براتیں جاتی ہے داتا کے قدم چھو کے، دلہنیں لائی جاتی ہیں داتا کے قدم چھو کے گھر میں داخل کرائی جاتی ہیں۔ اور اہل لاہور کے لیے میں کیا کہوں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اہل لاہور کا جو ایمان ہے اور پورے پنجاب کے لوگوں کا الحمدللہ، اور پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں آپ کے ساتھ جو عقیدت و محبت رکھتے ہیں، کیونکہ داتا صاحب محبوب ہیں۔ جی میں ایک دفعہ وہاں محفل سما میں موجود تھا، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے قوال اور بڑے بڑے پڑھنے والے سما کی محفل پڑھ رہے تھے اور ایک سے ایک پڑھ گئے۔ اس دور میں نصرت فتح علی خان بھی موجود تھے، وہ پڑھ رہے تھے، اور جیسے مقبولیت اور بات، اور پھر ان کا انداز، وہ استاد تھے۔ بعد میں بدر میاں داد مرحوم، اس کا وقت آیا تو میں نے دیکھا، میں نے کہا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے علامہ مقصود احمد صاحب جو اس وقت خطیب تھے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا جی اتنے بڑا قوال پڑھ گیا، اب یہ بدر بیچارہ کیا پڑھے گا بیٹھ کر۔ اس کو بٹھا دیا ہے انہوں نے محفل سما میں۔ تو آج بھی مجھے یاد ہے، آج سے کوئی تقریباً 15-20 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ بدر میاں داد بیٹھتا گیا تو پہلا ایک مائیہ اس نے بولا، اس نے کہا جیوے میرا داتا سونا، کوئی سونے دی گانیاں، نالے ساڈا پیر لگدا نالے دل دا جانی۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، اللہ اکبر، اور کسی کو یاد نہیں رہا پہلے کسی نے کیا پڑھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دیکھو اولیاء اللہ دنیا میں ہزاروں ہیں، لیکن جو محبوبیت کا رتبہ اللہ نے بخشا ہے اپنے بندوں کے دلوں میں، دیکھو کوئی محبت پیدا نہیں کر سکتا کسی کے دل میں
اللہ تعالیٰ ہی اب بندوں کے دل میں محبت ڈالتا ہے اپنے بندوں کی اتنی، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ محبت ان کی پیدا کرتا ہے، رحمان محبت پیدا کرتا ہے ان کی دلوں میں۔ داتا صاحب اللہ کے ولی تو ہیں ہی، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے بھی محبوب بنا دیے کہ نالے ساڈا پیر لگنا، نالے دل دا جانی ہے۔ اس وقت مجمع الٹ گیا اس بات پر کہ یہ واقعی دل کا جانی، اور دل دے جانی کی جو حالت میں دیکھتا ہوں، میں مسکین آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ داتا صاحب کے غلاموں میں ادنا سے ادنا میں محب ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کی محبت کی تو ایک چنگاری ہو تو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ ہم جیسے لوگ تو صرف دعوے دار ہو سکتے ہیں، اللہ اکبر، کہ صرف دعویٰ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس دلیل کیا ہے ان کے محب ہونے کی بھی۔ لیکن میں نے دیکھا واللہ العظیم داتا صاحب کی محبوبیت کو میں نے دیکھا، اور کس طرح دیکھا ہے میں نے کئی راتیں وہاں جا کر بیٹھتا رہتا ہوں۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا داتا حضور کی جالیوں میں اس طرح اپنے پنجے دونوں انگلیوں کے ڈال کے کھڑا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ میں نے نہیں، میں ٹوری نہیں سی، میں معذرت چاہتا ہوں جو لوگ اردو سمجھتے ہیں، میں یہ لفظ اس کے بیان اس کے لہجے میں نہ کروں اور اس کے لفظوں میں نہ کروں، مجھے لطف نہیں آئے گا۔ اب وہ بات شروع کرتا ہے کہاں سے؟ میں تے نہیں سن ٹوردا، تو کیا سی تے ٹوری سی نا، انہیں پھر مار کے ٹوری ہے۔ اب وہ اپنی بیٹی کا دکھڑا سنا رہا تھا در سب اس طرح پنجے ڈال کے، اور کہتا کیا تھا کہ میں تے نہیں سن ٹوردا، تو آکھی سی تے ٹوری نا، انہیں پھر مار کے ٹوری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم، اور داتا حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ التجا کا یہ عالم، اور لوگوں کے کیا یہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں اس مصیبت میں کہ جناب کیا کہنا چاہیے اولیاء کو، کیا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا او مردارا، بچیوں کے باپ کتنے مجبور ہوتے ہیں، کبھی کسی کا دکھڑا تو نے سنا؟ کبھی کسی کے دکھ سکھ میں تم شریک ہوئے؟ اور لوگ اگر ایک قبر پر جا کر ان سے یہ دکھ سکھ کی بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ یہ کلچر کی بات نہیں ہے، یہ اعتقاد کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، اور یہ بات شاید وہ اپنی ماں سے بھی نہ کہیں، اس وقت باپ سے بھی نہ کہتے ہوں، جو باتیں داتا صاحب سے لوگ آ کر کہہ لیتے ہیں۔ اور پھر میرے داتا ان کے دلوں کو، ان کے دل پر جو زخم ہوتے ہیں نا، ان پہ مرہم رکھ دیتے ہیں، ان پہ مرہم رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ داتا صاحب خطیب رہے ہیں، اور سب سے زیادہ عرصہ انہوں نے خطابت کی آپ کی مسجد میں۔ حضرت مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ مناظر اعظم وہاں خطیب تھے، اور ایوب خان کے دور میں حضرت کو وہاں سے رخصت کیا گیا، مسعود کھدر پوش جب وہاں پہ ڈپٹی کمشنر تھے اس وقت۔ جن لوگوں کو یاد ہے وہ سمجھتے ہیں، وہ بڑی ایک بات تھی، تحریک تھی۔ حضرت مولانا سعید احمد صاحب کو تقیہ سادواں کی مسجد میں اور شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف والی مسجد میں آپ خطیب رہے ہیں، وہاں سے یہاں مدعو لگا دیا گیا، خطیب لگایا گیا اس وقت۔ حضرت مناظر اعظم مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمانہ جانتا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، مناظر بھی تھے، اور بڑے مخصوص انداز میں وہ تقریر فرماتے تھے۔ مولانا سعید احمد نقشبندی کو جنہوں نے دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا بڑے جلیل القدر عالم دین ہونے کے باوجود بہت دھیمی آواز میں بات کرتے تھے، اور زیادہ تر ان کی آواز مبارک ناک میں بات کرتے تھے وہ۔ تو مولانا کے ذہن میں ایک احساس تھا کہ اتنے بڑے مناظر اعظم اور اتنے بڑے خطیب الاسلام کے بعد میں یہاں تقریر کیسے کروں گا اور کامیاب کیسے ہوں گا؟ اللہ اکبر۔ جب مولانا سعید احمد نقشبندی رحمہ اللہ شاگرد تھے میرے مرشد مکرم کے، اور
اس بات کا سب کو پتہ ہے، ان کے تذکروں میں لکھا ہے 8 سال تک ان کی تربیت اور پرورش کی ہے میرے مرشد معظم نے۔ آپ جب لاہور گئے داتا حضور حاضری کے لیے تو مولانا کے حجرہ میں تشریف لے گئے خطیب صاحب کے۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب میں بڑا مرا جا رہا ہوں کہ کوئی آدمی بول دے گا، میں ممبر پر بیٹھوں گا، بولوں گا، تقریر کروں گا، کوئی آدمی بول دے گا کہ تم کیا کر رہے ہو، میں بڑا مجبور ہوں، آپ دعا فرمائیے کہ میری ڈیوٹی کسی اور جگہ لگ جائے، کہیں میری بےزتی نہ ہو جائے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضرت مناظر اعظم کی جگہ میں بول سکوں، گورنمنٹ نے مجھے یہاں پہ لگا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، تو کوئی لاہور والوں میں سے بول جائے گا اور ممبر پر میں بیٹھے ہوں گا، میری بےزتی ہو جائے گی، میں اس قابل نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا مولانا ابھی میں آیا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آپ سے بات کروں گا۔ حضرت مرشد معظم حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے۔ 2 گھنٹے کا مراقبہ، 2.5 گھنٹے کا مراقبہ ہوتا تھا آپ کا، اس سے بھی زیادہ کا کئی دفعہ ہو جاتا تھا۔ آپ مراقبہ میں موجود رہے، اس کے بعد واپس تشریف لائے تو حضرت مولانا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر، آپ کی ایک طبیعت مبارکہ تھی، یہاں سے کاندھا اس طرح پکڑتے تھے آپ، اس طرح کسی کو آگاہ کرنا ہوتا تھا یہ اس طرح پکڑ کے تھوڑا دباتے بھی تھے۔ مولانا سعید احمد کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا سعید احمد آپ یہاں رہو، یہاں رہو گے، تمہاری میت نکلے گی داتا صاحب کے قدموں سے، اس سے پہلے نہ کو تمہاری بےزتی کرے گا نہ تم کو نکالے گا۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور یہ آپ فرما سکتے ہیں، میرا دل ٹھہرتا نہیں۔ فرمایا تیرا دل نہیں ٹھہرتا، میں جلال الدین شاہ خود نہیں تمہیں کہہ رہا، داتا صاحب فرما رہے ہیں سعید احمد کو کہہ دو کہ اس کی میت ہی یہاں سے جائے گی، اس کو پہلے کوئی نہیں نکالے گا۔ یہ آپ کے تذکرہ میں، آپ کی جو کتاب چھپی ہوئی ہے تذکرۃ السعید، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے واقعہ لکھا ہوا۔ اور الحمدللہ مولانا کی واقعی وہاں سے ہی وفات ہوئی، وہیں ان کی میت اٹھی داتا صاحب کے قدموں سے، اور ان کو کندھا دینے والوں میں فقیر بھی شامل تھا، ان کی نماز جنازہ میں فقیر شامل تھا۔ اور لطف کی بات ہے کہ وہاں بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے لیڈر اور بڑے لوگوں کی قبریں ہیں وہاں داتا صاحب کے قرب و جوار میں۔ داتا صاحب کے قدموں میں راجوری شہر سے